السلام علیکم۔ ایمان کی روشنی ود نعمان میں خوش آمدید۔ آج سے ہم دنیا کی سب سے مستند ترین کتاب الرحیق المختوم کی روشنی میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی ایک خوبصورت سیریز شروع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ عرب سرزمین کیسی تھی جہاں اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں کون سے لوگ رہتے تھے اور ان کا لائف سٹائل کیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں آج کی پہلی قسط میں۔ کتاب الرحیق المختوم کے آغاز میں مصنف بتاتے ہیں کہ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا کے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے جزیرہ نما عرب دنیا کے نقشے پر ایک ایسی مرکزی جگہ پر واقع ہے جہاں سے پوری دنیا پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے اور ایک طرف خشکی۔ اس منفرد لوکیشن کی وجہ سے قدیم زمانے میں بھی دنیا بھر کی تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مکہ اور عرب کے لوگ تجارت میں بہت ماہر تھے۔ تاریخی طور پر عرب میں رہنے والی قوموں کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ یہ وہ قدیم ترین قومیں تھیں جو عرب میں آباد تھیں لیکن اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، جیسے قوم عاد اور قوم سمود۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ عرب عربہ یہ وہ لوگ تھے جو یمن سے آئے تھے، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے قبیلے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ عرب مستعربہ یہ سب سے اہم اور برکت والا گروہ ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا اور وہاں زمزم کا چشمہ ابل پڑا، تو یمن کا ایک قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی کی اور عربی زبان سیکھی۔ انہی کی نسل آگے چل کر قریش کہلائی اور اس عظیم نسل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ خاکہ اس سرزمین کا جہاں سے ایمان کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی تھی۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ قریش کے پاس مکہ کی حکومت کیسے آئی اور خانہ کعبہ کی نگرانی کا اعزاز کس کو ملا۔ اگر آپ کو یہ نئی سیریز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور ایمان کی روشنی ود نعمان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔